علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ملک کے اندر قانون کی بالادستی حکمرانی کا ایک ایسا مثال قائم ہو گیا ہے کہ یہ کبھی جو تاریخ میں پاکستان کی 76ویں سال کی تاریخ میں 76 ایئرس اس ملک کو ہو گئے، اس میں کبھی ایسا جو ہے نا فیصلہ نہیں آیا جو آج آیا ہے۔ ایک اشتہاری ملزم کو کس طرح جو ہے نا بیل دی گئی ہے، ضمانت لی گئی ہے، ضمانت بیل جو ہے وہ لی گئی ہے۔ اس پہ آپ سے بات کروں گا کیونکہ آج امپورٹنٹ وہی کیس ہے۔ اس کے علاوہ قیدی نمبر 943 کو ایکسرسائز کرنے کی، ورزش کرنے کی جیل میں جو ہے اجازت بھی مل گئی ہے۔ مطلب اب تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انصاف کے ترازو کے پلڑے جو ہے برابر ہو گئے ہیں۔ تو اس پر آپ سے بات کرنے سے پہلے میں تمام جو بھی اس وقت اس ویڈیو کو جوائن کر رہے ہیں ان تمام ناظرین سے، مہربان دوستوں سے وہی ایک ریکویسٹ ہوتی ہے، گزارش ہوتی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ کمنٹس میں جو ہے نا ضرور آپ جو اپنے کمنٹس بھیجا کریں تو میں اس کا آپ کو جواب بھی دیتا ہوں۔ تو اب میں آپ کو جو تفصیلاً کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اشتہاری سابق وزیر اعظم نواز شریف کو وطن واپسی کے لیے جو اس کے ایک کیس میں سزا تھی، ایک اور وہ 4 ہفتوں کے لیے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ لندن علاج کے لیے گئے تھے، اب 4 سال کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے کسی بھی جو ہے بائیو میٹرک کرانے کے حوالے سے اس کی موجودگی کے بغیر اس کی اگلے 24 اکتوبر تک جو ہے اگلے منڈے تک اس کی ضمانت منظور، حفاظتی ضمانت اس کو دے دی ہے۔ اس کے ساتھ توشہ خانہ کیس میں جو نیب کا تھا اس پر بھی جو ہے احتساب عدالت نے اس کی حفاظتی ضمانت منظور کی۔ مقصد یہ کہ نواز شریف کے جو واپسی کی جو راستے میں رکاوٹیں تھی، جو کہا جا رہا تھا کہ ملک کے اندر جب وہ واپس آئے گا تو کیونکہ وہ سزا یافتہ ہے اس کو گرفتار کیا جائے گا، تو یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص اور دوسرا اشتہاری ہونے کے ناطے اس کے باوجود اس نے کسی عدالت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا، پیش نہیں کیا۔ اپنی غیر موجودگی میں اس کے وکلاء نے اس کو اتنا بڑا انصاف دلا دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ملک کے اندر قانون کی حکمرانی کہاں گئی۔ جو ایک دعویٰ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہے، آئین کی بالادستی ہے، یہی لوگ جب قانون کے جو اپنے کے لیے قانون کو تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر کے ایک لونڈی کی برابر ہوتا ہے، کیونکہ قانون کو ان طاقتور لوگوں نے، حکمرانوں نے ہمیشہ اپنے پاؤں تلے اس کو جو ہے نا وہ رگڑا دیا ہے۔ غریب کے لیے قانون بالکل ہے، غریب جیلوں میں بھی رہے گا، بکری چوری کا ہو، بھینس چوری کا ہو، ضمانت تو اس کی دور کی بات ہے، وہ اس کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر اگر کوئی طاقتور ہے اور اس کے بڑے مراسم دنیا کے بڑے حکمرانوں کے ساتھ ہیں، ایون ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اگر تعلقات ہیں، تو وہ اس کے لیے قانون کی کوئی وہ جو ہے حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ عدالتیں بھی اس کو جو ان کی غیر موجودگی میں جو ہے وہ اس کو ضمانتیں دے دیتی ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، مجھے احسن اقبال کا ایک جو ہے وہ بیان ابھی یاد آ رہا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے، پوری قوم اس کو کنڈیم کر چکی ہے، ہر آدمی۔ تو اس نے کہا کہ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کو ووٹ کا بھی حق نہیں ہے، ان کو کوئی جو ہے نا، چلیں اگر یہ بات مان لیتے ہیں تو نواز شریف نے 1990 میں IGI بنوائی تھی، کس طرح اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر، اور اس وقت جو
ایک ملک کے اہم ادارے نے پیسے تقسیم کیے تھے، خود نواز شریف نے لیے، باقی سیاستدانوں نے لیے. آج وہ اصغر خان کا کیس سپریم کورٹ میں پڑا ہے، اس کا کچھ نہیں ہوا. نواز شریف نے 97 میں سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، بسیں بھر کے آ کے اشارہ دستور پر کس طرح اس وقت کے چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ کو نکالا گیا، ججز میں پیسے تقسیم کیے گئے، بریف کیس لے کے جو ہے رفیق تارڑ گھومتا رہا، کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے، کوئی سزا نہیں آئی. 12 اکتوبر 99 کو جب نواز شریف نے وزیر اعظم کی حیثیت سے اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو ہٹایا، اس کے طیارے کو لینڈ کرنے نہیں دیا گیا. اس کے بعد جب اس کی حکومت گئی، کس طرح 10 سال کا معاہدہ کر کے گیا، کبھی نہیں مانا، سب کے سامنے ہے. بس یہ ان کے لیے وہ ہے کہ اگر وہ قانون توڑے کچھ بھی کریں تو ان کے لیے پھر بھی جو ہے نا حکمران. اب تو یہ ہے کہ مجھے تو وہ ایک منظر یاد آ رہا ہے کہ جو ہے اب آگے جا کے جیسے 97 میں نواز شریف نے اپنا ایک کیپٹل اسلام آباد کا جو حکمرانوں کا شہر ہے اس کو شفٹ کرنے، منتقل کرنے کا جاتی مرا کا خواب دیکھا تھا. تو اس مرتبہ بھی وہ ہو سکتا ہے کہ یہ خواہش پوری کر لے اپنی، کہ اس کی پرانی خواہش تو ہے کہ وہ امیر المومنین بن جائے اس ملک کے، سب کچھ وہ ہو جائے، اور اسلام آباد میں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کیپٹل کی. جو بھی حکمران دنیا کا، جو بھی ڈگنیٹی، جو بھی صدر، وزیر اعظم جو بھی آئے اس کو وہاں پہ بلا لے، اس سے ملاقات کرے گا، کیونکہ اب تو راستے اس کے بالکل اوپن ہو گئے ہیں. تو یہاں پر یہ ایک بات ہے کہ آج شارع دستور پر کس طرح آئین اپنے آپ کو جو ہے نا خود اپنے آپ کو قانون جن لوگوں نے اس آئین کو بنایا تھا، آج وہ شارع دستور پہ اپنے بے یار و مددگار اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ اس آئین کے ساتھ کس طرح جو ہے نا ایک مذاق بنایا گیا. وہ عدلیہ بنا رہی، کوئی اور نہیں بنا رہا ہے. اگر یہ عدلیہ کو اس طرح ان عدالتوں کو کرنا ہے تو پھر دوسروں کو ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے. جو جیلوں میں پڑے کئی سالوں سے پڑے ہیں، ان کے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہوتا ہے. انصاف کا تو تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ترازو کے دونوں پلے برابر ہونے چاہیے. مریم نواز کہتی تھی کہ جب تک ہمیں مکمل ترازو کے پلے برابر نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم نہیں، کسی کو فیلڈ ہمیں نہیں ملے گی الیکشن میں. کیا اب تو آپ لوگوں کو سب کچھ مل گیا ہے. تو ناظرین بس یہ ہے کہ قوم کو مبارک ہو کہ ایک اشتہاری کو اتنا بڑا ریلیف ملا ہے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ قیدی نمبر 943 سے جو اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہے، اس کو وہ بھی اس کے جو سائفر کیس میں جو جج ہے اس نے اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے، ورزش کرنے کے لیے سائیکل فراہم کرنے کا حکم دیا. تو بڑی بات ہے کہ کم سے کم اس کی ایک بات تو سنی گئی ہے. بس یہی ناظرین تھا. دوسرا یہ ہے کہ آج آپ کے ساتھ، کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے کمنٹ کیا تھا کہ جو میں نے یادداشت میرے پاس ہیں جن کے ساتھ میں رہا ہوں، تو 2002 میں جنرل پرویز مشرف نے عام انتخابات کرے، سندھ میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرنا تھا اس وقت. تو اس وقت بہت سے وزراء اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ تھے، غوث بخش مہر تھے، اپنا ارباب رحیم صاحب تھے، غلام رحیم، امتیاز شیخ بھی تھے. میں اس طرح بہت سے تھے. پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے نہیں دینی تھی. تو پھر یہ ہوا کہ اس وقت گھوٹکی کے سردار علی محمد مہر اس وقت سندھ کے چیف سیکرٹری کے بی رن صاحب کے پاس آئے، ملاقات کی اور اس کو کہا کہ مجھے کوئی اچھی وزارت چاہیے. اچھی وزارت کا مقصد ہے جہاں پہ مال شال ہو، پیسے، آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اس نے تو ایسے ہی کہہ دیا کہ اللہ بہتر کرے گا. پھر ایک دو روز کے بعد جنرل پرویز مشرف کا کراچی آنا ہوا، وہاں پہ سندھ کی حکومت سازی کے حوالے سے بات ہوئی، تو بہت سے ناموں پہ غور وچار کیا، اور آخر میں جب سندھ کے چیف سیکرٹری سے اس وقت پوچھا گیا کہ کس کو بنانا چاہے، تو کے بی رن صاحب نے ان کو ایک مشورہ دیا. اس نے ایک پروپوزل تجویز دی کہ آپ نے بہت سے پرانے یہ بیٹھے ہیں، ان کو آزمایا ہے، سب آ چکے ہیں، تو ینگ بھی ہے، نوجوان بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، ایک اچھے خاندان سے تعلق ہے، علی محمد مہر کو آزما کے دیکھیں.
تو پھر اس کا کونا کھل گیا اور پرویز مشرف نے اوکے کر دیا. تو پھر اس کے بعد جب علی محمد مہر کو پھر بھی پتہ نہیں چلا کہ اس کا کوئی نام وزیر اعلیٰ کے لیے منتخب ہو گیا ہے، اس کا منظوری ہو گئی، جنرل پرویز مشرف نے دی ہے. تو بعد میں پھر وہی علی محمد مہر رات کو کھانے پہ چیف سیکرٹری کے پاس آئے گھر پہ. تو جب وہ کھانے کی ٹیبل پہ گپ شپ ہو رہی تھی تو وہاں پر اس کو جب یہ کہا گیا کہ آپ نے تو کوئی اچھی سی وزارت کی ڈیمانڈ کی تھی، لیکن آپ کو جو ہے نا وزیر اعلیٰ سندھ بنایا جا رہا ہے. تو آپ یقین کریں گے علی محمد مہر کو پسینے آ گئے، اور چند سیکنڈوں کے لیے تو میرے خیال میں جیسے وہ خود بے ہوش ہو گئے، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں سندھ کا وزیر اعلیٰ بننا. تو اس طرح جو ہے نا لوگوں کے کونے نکل آتے ہیں، کس طرح وہ جو ہے نا اس طرح اس سے عہدوں پہ جا کے پہنچ جاتے ہیں. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی تھا. کل کسی اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیا واقعے کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش ہوں گا، اور پھر وہی آپ سے بات کروں گا. جب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.